بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع جنگ جمل۔ جنگ جمل کا سبق نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے۔ اور اصرار کیا کہ اب آگے نہیں جائیں گے۔ یہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی پاک نفسی تھی۔ اگرچہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کی تحریک کی مسجد ہیں، لیکن جب حدیث یاد آئی اور اپنا اقدام غلط نظر آیا تو واپس جانے کے لیے اصرار کرنے لگی، مگر افسوس کہ فساد پرستوں نے مغالطہ دیا اور چنانچہ 40 آدمیوں نے قسم کھا کر شہادت دی کہ اس مقام کا نام عرب نہیں۔ اتنے آدمیوں کی قسم بھلا کیسے جھٹلائی جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ماننا ہی پڑا اور آگے بڑھی۔ یہ فوج بصرہ کے قریب پہنچی تو بیت المال کی حفاظت کے لیے بصرہ کے حاکم حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوج کو روکا۔ جنگ چھڑ گئی اور بصرہ فوج نے شکست کھائی۔ عثمان بن حنیف اور بصرہ کے بہت سے آدمی گرفتار ہو گئے ہیں۔ عثمان کو تو رہا کر دیا گیا، لیکن بہت سے اہل بصرہ کو یہ سمجھ کر قتل کر دیا گیا کہ یہ لوگ قاتلان حضرت عثمان کے گروہ کے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ کے بہت سے آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تحریک کے مخالف ہو گئے۔ فتنہ کے انسداد کے لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا عراق روانہ ہونا۔ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تحریک کے ساتھ عثمان کی رپورٹ ملی، اور یہ بھی خبر ملی کہ یہ لوگ عراق کے بیت المال پر قبضہ کرنے کے لیے بصرہ جا رہے ہیں، اور کچھ مقصد بھی ساتھ ہیں جن کا مقصد شر و فساد ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا فرض ان مفسدوں کے شر و فساد کو مٹانا اور حکومت کو خطرہ سے بچانا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بغیر معاملہ پر قابو پانا دشوار بلکہ ناممکن تھا کہ عام مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلہ میں کسی اور کی سن ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا کہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بصرہ تشریف لے جائیں۔ عینی شرح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام مدینہ کے 4000 نفوس کے ساتھ روانہ ہوئے، جس میں 400 اصحاب حدیبیہ اور 800 انصار تھے، اور کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب بدر بھی تھے، لیکن حضرت سعد، حضرت اسامہ اور حضرت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ نے ساتھ نہ جانے سے معذرت پیش کی کہ یہ لوگ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہمیں اس راہ میں قدم اٹھانا ضروری ہے۔ لیکن بعد میں ان بزرگوں پر بھی یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ امیر المومنین کی اطاعت ضروری تھی اور عراق جانے میں وہ حق پر تھے۔ خود امیر المومنین نے بصرہ جانے کی جو مصلحت بیان کی وہ حد درجہ بصیرت افروز ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے عراق کا قصد فرمایا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جو بدری صحابی ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور انصار کی طرف سے درخواست پیش کی کہ دارالخلافت چھوڑ کر جانا مناسب نہیں، آپ رضی اللہ عنہ کے جانثار کافی ہیں، جو حکم ہو بجا لیں گے۔ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح ہے، لیکن عراق پر مخالفین کے تسلط سے نہایت دشواری پیش آئے گی۔ وہ اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی نو آبادی ہے، وہاں کے بیت المال بھی مال و زر سے پر ہیں، اس لیے وہاں میرا رہنا ضروری ہے۔ امیر المومنین کی اول سے آخر تک یہی خواہش رہی کہ مسلمان شر و فساد سے دور رہیں اور خروج بغاوت کے بجائے خلافت کی اطاعت گزار بن کر اپنی طاقت مضبوط بنائیں۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے کوفہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے دیان حق کو بھیجا ہے تو انہیں ایک مکتوب بھی تحریر فرمایا، جس میں آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عصمت میں پھر قوت و اطاعت پیدا ہو جائے۔ مزید اگلے سبق کے لیے، جنگ جمل کے اگلے عنوان کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔